دعوت و تبلیغ کے موجودہ طریقہ کار کے بانی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں میں زندگی اور ایمانی روح پیدا کرنے کی جو کوشش ایک خاص طرز پر شروع کی تھی اور جس میں آپ نے بالآخر اپنی جان کھپا دی، یہ دعوت اللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی کارنامہ ہے، اور الحمدللہ آپ کے بعد بھی وہ سلسلہ اب تک الحمدللہ جاری ہے۔ البتہ دعوت کے اصول اور اس کی روح کے تحفظ کی طرف اس تحریک سے خاص تعلق رکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی وہ انہی اکابرین کے ذریعے سے، ان کے زندگی کو پڑھنے سے، ان کے ملفوظات کو پڑھنے سے، بیانات کو پڑھنے سے حاصل ہوگی۔ جیسے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، آپ کی سوانح عمری ہے، اور اسی طرح سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے، سوانح عمری ہے، ان کے بیانات ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان کے دعوت خطوط ہیں، ان کے دعوت اسفار ہیں، ان کی دعوت کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، ان کی جد و جہد، ان کی کوششیں ہیں۔ اور آپ کے بعد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کے ملفوظات، ان کے بیانات، ان کی قربانی، ان کے کام کا طریقہ، ان سے ہی ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی اور ہم اصلی مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جو فساد چل رہا ہے، اختلاف ہے، اس سے بھی ہم جب ہی بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اکابرین کی زندگی کو دیکھیں، اکابرین نے اس کام کو کس ڈھنگ سے کیا، کس طرز پر کیا، کس فکر کے ساتھ کیا، کس قربانی کے ساتھ کیا، اور کتنی کوششوں کے بعد اس کام کو کھڑا کر کے ہمارے ہاتھوں میں سونپ کر کے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کی زندگی کو، ان کے بیانات کو، ملفوظات کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے، آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کی امتوں کی عام حالت یہ رہی ہے کہ جو زمانہ نبوت سے ان کو بود ہوتا تھا، دینی امور، عبادات وغیرہ اپنی روح اور حقیقت سے خالی ہو کر ان کے ہاں محض رسوم کی حیثیت اختیار کر لیتے، ایک رسم بن کے رہ جاتی، اور ان کی ادائیگی بس ایک پڑی ہوئی رسم کے طور پر ہوتی تھی۔ اس گمراہی اور بے راہ روی کی اصلاح کے لیے پھر دوسرے پیغمبر مبعوث ہوتے، جو اس رسمی حیثیت کو مٹا کر امت کو امور دین کی اصل حقیقت اور حقیقی روح شریعت سے آشنا کرتے تھے۔ سب سے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت کی جن قوموں کا تعلق کسی سماوی دین سے تھا، ان کی حالت بھی یہی تھی کہ ان کے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا جو حصہ ان کے پاس باقی بھی تھا تو اس کی حیثیت بھی بس چند بے روح رسوم کے مجموعے کی تھی۔ انہی رسوم کو وہ اصل دین و شریعت سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسوم کو مٹایا اور اصل دینی حقائق اور احکام کی تعلیم دی۔ پھر حضرت جی نے آگے فرمایا کہ امت محمدی بھی اب اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، اس کی عبادات تک میں یہ رسمیت آ چکی ہے، حتیٰ کہ دین کی تعلیم بھی جو اس قسم کی ساری خرابیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی، وہ بھی بہت سی جگہ ایک رسم سی بن کر رہ گئی ہے۔ لیکن چونکہ سلسلہ نبوت اب ختم کیا جا چکا ہے اور اس قسم کے کاموں کی ذمہ داری امت کے علماء پر رکھ دی گئی ہے جو نائبین نبی ہیں، تو انہی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس زلال اور فساد حال کی اصلاح کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوں، اور اس کا ذریعہ ہے تصحیح نیت، کیونکہ اعمال میں رسمیت جب ہی آتی ہے جبکہ ان میں للہیت اور شان عبدیت نہیں رہتی، اور نیت کی تصحیح سے اعمال کا رخ صحیح ہو کر
اللہ ہی کی طرف پھر جاتا ہے اور رسمیت کے بجائے ان میں حقیقت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر کام عبدیت اور خدا پرستی کے جذبے سے ہوتا ہے۔ الغرض لوگوں کو تصحیح نیت کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں للہیت اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا علماء امت اور حاملان دین کا اس وقت کا خاص فریضہ ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو